السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید مبشر پروگرام دی سیکرٹ نیوز شو سے، اور میرے ساتھ ہر دفعہ امریکہ سے مسٹر ایلن کیزلر موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں؟ خیریت کیسے ہیں بشر صاحب؟ اللہ کا شکر ہے، میں ٹھیک ہوں بالکل۔ آپ کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، میں بہت خوشی ہوں چلیں الحمدللہ۔ آپ کو دیکھنے سے۔ اچھا، مجھے بھی بہت خوشی ہوتی ہے آپ سے انٹرویو کے دوران، اور بہت ساری نئی معلومات آپ سے ملتی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ شکریہ۔ ہاں، اور پاکستان میں بہت زبردست طریقے سے الیکشن ہو گئے ہیں، لوگ بہت زیادہ خوش ہیں کہ عمران خان کی حکومت اب بن رہی ہے پاکستان میں۔ تو اس حکومت کو، اس الیکشن کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سب سے ضروری بات میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ الیکشن صاف ہوا، صاف اور شفاف، جبکہ انٹرنیشنل میڈیا میں اس کے برعکس تو کہہ رہے ہیں یہ فراڈ اس پہ ہوا، یہ وہ، لیکن حقیقت ہے یہ بالکل صاف انتخاب ہوا ہے، کیونکہ فوج نے اپنے فرض پورا کیا، الیکشن کمیشن نے ان کو بلایا کہ اس کو دیکھنے سب پولنگ اسٹیشن کو، اور فوج نے کیا، بالکل ٹھیک کیا۔ تو یہ پہلے بار ہے پاکستان میں کہ اتنا صاف انتخاب ہوا ہے۔ صحیح۔ اچھا، عمران خان نے ابھی حکومت بنائی نہیں ہے، ابھی ایک دو دنوں میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ حکومت میں اپنے جو لوگ ہیں وہ مشورے کرے گا اور اس کے بعد وہ حکومت بنا لے گا۔ عمران خان کو ایز اے پرسن آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے ان کے پاس کوئی نیشنل اتنا بڑا عہدہ نہیں ہے، وہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ان کے پاس نیشنل عہدہ آیا ہے۔ تو اس کو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ان کی ایک تو پرسنالٹی پروفائل کس طرح سے ہے، وہ اس کو انالائز کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ڈیل کریں گے پاکستان کے انٹرنل معاملات کو، پاکستان کے ایکسٹرنل معاملات کو، سیکیورٹی کو، فوج کے ساتھ۔ تو یہ بڑا مشکل بھی ہوگا اور بڑا ٹرکی بھی ہوگا۔ تو یہ ساری سچویشن کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیا انالائز کرتے ہیں؟ نہیں، آپ نے بالکل صحیح بتایا، بالکل مشکل پوزیشن ہے ابھی اس کا۔ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ یہ سیاسی پارٹی کے سسٹم ہے، وہ تو وزیر اعظم بن سکتا ہے، لیکن دوسرے سیاست دانوں کی وجہ سے وہ خود کرنا چاہتا ہے پاکستان کے لیے، وہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ ان کے ساتھ بہت سارے دوسرے لوگ بھی اپنی پارٹی میں بھی، اپنی کوalition میں، جو اچھے نہیں ہیں۔ بے شک عمران خان اچھا ہے، وہ چور ڈاکو نہیں ہے جیسے دوسرے ہو چکے ہیں، لیکن اپنی ہی پارٹی میں بھی بہت سارے غلط لوگ آئے ہیں جو یہ سمجھتے ہوئے کہ پی ٹی آئی اوپر کو رہا ہے تو ہم بھی اس میں گھس جائیں گے۔ وہ تو پاکستان کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے بھی نہیں، صرف اپنے ہی لیے وہ۔ تو یہ بڑا پرابلم رہے گا، اور عمران خان کو حقیقت میں ان کو نکالنا پڑے گا اپنی ہی پارٹی سے، لیکن وہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ان پر ڈپینڈ ہے۔ تو ایسے وہ اس معاملے سے بچ جائے گا، پتہ نہیں ممکن ہے یا نہیں، وہ کیا کر سکے۔ یہ پہلے پرابلم یہی ہے اس کے لیے۔ ٹھیک ٹھیک۔ ایک اور بھی سوال آتا ہے کہ ابھی عمران خان نے 120 سیٹیں لی ہیں، اور 136 سیٹس کے بارے میں آتا ہے کہ اب 136 سیٹس اگر آپ کے پاس آتی ہیں تو آپ ایک ویک حکومت بنا سکتے ہو، اور اگر آپ ایک اچھی حکومت بنانا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو تقریباً 165 سیٹس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر آپ اچھی پاورفل اسٹرانگ حکومت بنانا چاہتے ہو جو کانسٹیٹیوشن بھی چینج کر سکے یا امینڈمنٹ کر سکے اس کے اندر، تو اس کے لیے آپ کو 185 سیٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ابھی عمران خان کے پاس 120 سیٹس ہیں، تو کیا وہ آزاد امیدواروں کی طرف جائیں گے، ان سے کولیشن بنائیں گے، یا وہ دوبارہ سے اگین پھر وہ پیپلز پارٹی کے پاس جائیں گے کولیشن بنانے کے لیے؟ ان کے پاس کتنی چوائسیز ہیں کہ وہ ایک اچھی حکومت اپنے لیے بنا سکیں جو کہ ان کے لیے تھریٹ نہ ہو؟
یہ بہت مشکل ہے. اچھا. ابھی یہ میرے خیال میں یہ ابھی نہیں ہو سکتا ہے جو پاکستان میں ہونا چاہیے، لیکن پاکستان بے شک اس طرف جا رہا ہے ابھی. اچھا. تو پاکستان کی قسمت میں کیا لکھی ہے؟ پاکستان تو ایک عام ملک نہیں ہے. پاکستان کی قسمت میں یہ لکھا ہے کہ پاکستان will become the leader of the world. یہ میں نے بار بار کئی سالوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں، اور صرف میں نہیں، بہت سارے صوفی لوگ بھی، جیسے صوفی برکت علی صاحب لدھیانوی جو فیصل آباد میں تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ یونائٹڈ نیشنز پاکستان کی نام پر فیصلہ کریں گے. جی. تو یہ حقیقت ہے کہ ایسے ہو جائے گا، لیکن پاکستان وہاں کیسے پہنچے گا؟ پہلے پاکستان کو اصلی پاک لوگوں کا ستان بننا ہے. تو مطلب ہے جو ناپاک سیاستدان ہیں ان کو نکالنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. وہ گڑبڑ کریں گے، وہ خود غرض مطلب ہیں. صحیح. تو یہ ٹائم لگے گا اس میں، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. یہ کیسے ہو جائے گا مجھے معلوم نہیں، لیکن آرمی کی مدد سے اور کورٹوں کی مدد سے غلط لوگوں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. ان کے خلاف جو ایویڈنس ہے اس کو آگے لانا ہوگا اور ان کو نکالا جانا ہے. جی. تو یہ ٹائم لگے گا اس میں، اس کے لیے بہت اسٹرانگ گورنمنٹ کی ضرورت ہے، لیکن وہ ابھی ممکن نہیں. اچھا. دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان اچھا بن جائے، پاک بن جائے، لیکن یہ ایک دم آج نہیں ہو جائے گا. عمران خان نے حکومت بنایا ہے، حکومت بنانے والے ہیں، اور پھر سب کچھ ایک دم ٹھیک ہو جائے گا. نہیں ایسا. اچھا. مطلب پرابلمس بڑی لڑائی آگے ہے. صحیح. مطلب آپ کا جو کہنے کا مطلب ہے یہ کہ وہ جو بزرگوں نے جو بشارتیں دی ہیں پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے کہ پاکستان بہت ترقی کرے گا، وہ یہ ٹیم نہیں ہے جو پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جائے گی. وہ یہ ٹیم نہیں ہے. نہیں، وہ اب تک ظاہر نہیں ہوا وہ ٹیم. ابھی وہ ٹائم لگے گا، کیونکہ سب اچھے لوگ ہونے چاہیے اس ٹیم میں. یہ نہیں کہ 1 2 یا 5 10 یا 20 30 40 ہی اچھے لوگ ہیں اور باقی 100 خود غرض لوگ ہیں. ایسے ٹیم کام یہ نہیں کر سکتے. ٹھیک 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 ٹھیک. اچھا. بہت سارے جنرل کوسچنز بھی میرے سے بھی ہوتے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ بھی ہوئے ہوں گے، کہ آپ نے کس کو ووٹ کاسٹ کیا، یا آپ کس کو فیور کرتے ہیں، کس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو جنرلی مجھ سے بھی جب یہ سوال پوچھا گیا تو میں نے یہی کہا کہ میری فیملی میں مثال کے طور پر میری وائف نے عمران خان کو، پی ٹی آئی کو ووٹ کاسٹ کیا. میں نے ووٹ ابھی کاسٹ نہیں کیا عمران خان کو. میرے کچھ کنسرن تھے. پچھلی دفعہ جو الیکشن ہوئے تھے 2013 میں، اس میں نے عمران خان کو ووٹ کاسٹ کیا تھا، لیکن اس دفعہ میں نے نہیں کیا. کچھ ریزنز تھے. میرا اپنا جو وہ ہے وہ یہ کہ عمران خان بذات خود بہت اچھے ہیں اور ان کی وجہ سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوا ہے. پاکستان کرکٹ میں ورلڈ چیمپئن بنا. اس کے علاوہ بہت اچھے انہوں نے 2 ہسپتال پاکستان میں بنائے اور نمل یونیورسٹی بنائی، بالکل ہی ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں جا کے. اور دوسرا یہ کہ کرپٹ لوگوں کے لیے پاکستان میں عمران خان نے بہت بڑا اسٹینڈ لیا، جس کی وجہ سے ایک صفائی کا عمل شروع ہو گیا پاکستان میں، جو کہ پچھلے 70 سالوں میں یا 65 سالوں میں نہیں ہو سکا. یہ سارے کام تو عمران خان نے بہت اچھے کیے، لیکن میرا جو مین کنسرن تھا عمران خان کو لے کے وہ یہ تھا کہ ان کی جو ٹیم ہے وہ ٹیم مجھے ذرا نظر نہیں آ رہی تھی، یا مجھے وہ ویک لگ رہی تھی کہ وہ ان کی کسی نے بھی پبلک عہدے اتنے بڑے بڑے نہیں رکھے، اور اس لیے میرے وہ کنسرن تھے جس کی وجہ سے میں نے یہ سارا اسٹینڈ لیا. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، یا آپ کی کیا رائے ہے؟ سید صاحب آپ بہت عقل مند ہیں. آپ نے بھی دیکھ لیا جیسے میں نے دیکھا ہے کہ یہ عمران خان ابھی کچھ نہیں کر سکے. کتنے پرابلمس پہلے آ رہے ہیں. یہ پوری جو سیاسی پارٹی سسٹم ہے، جب تک یہ ختم نہیں ہوتا ہے پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکے. یہ سیاسی پارٹی کی وجہ سے جو امیر
بینکر ہیں، بینکسٹر میں ان کو کہتا ہوں، پورے دنیا انٹرنیشنل جو بینکسٹرز ہیں، رف چائلڈ وغیرہ، یہ سب اتنے پیسہ، مطلب وہ خود پیسہ بناتے ہیں، ان کا ٹریلینز آف ڈالرز بھی وہ ایک سیکنڈ کے اندر ابھی کمپیوٹر کے ذریعے بنا سکتے ہیں. پہلے وہ پرنٹ کرتے تھے ڈالر کو یا، لیکن ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ اتنا پیسہ ہے کہ وہ بس اس کے کوئی سیما لمٹ ہے ہی نہیں، تو وہ کسی کو بھی اتنا بڑا رشوت کھلا سکتا ہے جتنا اس آدمی کو چاہیے، اگر وہ 100% پکا صاف دل والا نہیں ہے. تو ایسے پہلے پاکستان کو ٹھیک بننے سے پہلے سب اچھے لوگ ہونے چاہیے حکومت، جو ایسے رشوت نہیں کھائیں. یہ تو بہت بڑی آسانی سے سیاستدانوں کو ایسے رشوت کھلا کر ان کو خراب کر سکتے ہیں، اور وہ پاکستان کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں، اپنے ہی لیے کچھ کہیں گے، جیسے ہم نے دیکھا اتنے سالوں سے ہو رہا ہے. مطلب یہ ایسے ایک دم ختم نہیں ہو جائے گا، لیکن بے شک دس از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن، لیکن ابھی ٹائم لگے گا اس میں. ٹھیک. کل عمران خان نے بڑی اچھی اسپیچ کی بیفور، مطلب یہ جو رزلٹ اناؤنس ہو گیا اس کے بعد بڑی اچھی اسپیچ کی. میں نے بھی وہ سنی اور مجھے بہت وہ اچھی پازیٹیو لگی، اور میں یہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جو عمران خان نے وعدے کیے ہیں اپنی قوم سے، لوگوں سے وعدے کیے ہیں، وہ ان کو پوری طرح سے مکمل کر سکیں. لیکن کیا وہ پرابلمز آپ دیکھتے ہیں عمران خان کے سامنے آئیں گی جو ان کو ہینڈل کرنا پڑے گا، فیس کرنا پڑے گا، ان سے نکلنا پڑے گا؟ وہ کون سی پرابلمز ہو سکتی ہیں، انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل بھی؟ میرے نزدیک سب سے پہلے جو سامنے آتا ہے یہ ہے کہ وہ کتنے کرپٹ سیاستدان ہیں اب تک، اور اپنی ہی پارٹی کے اندر بھی. تو اس لیے وہ ان سے کمپرومائز کرنا پڑے گا، ان کو خوش کرنا پڑے گا. تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے. تو پہلے جیسے میں نے ابھی بتایا، ان خود غرض سیاستدانوں کو نکالنا ہوگا. تو جب تک یہ سیاسی پارٹی کے سسٹم ہے تو بہت مشکل رہے گا. انشاءاللہ اچھے لوگ آئیں گے فوج کی مدد سے، غلط لوگوں کو، کیونکہ ان کے مدد کے بغیر یہ لوگ اتنے پاورفل ہے، یہ جو خود غرض سیاستدان ہیں وہ بہت طاقتور ہیں. تو ان کو نکالنے کے لیے صرف فوج کی مدد سے عمران خان یا کوئی بھی کر سکے گا. تو اگر عمران خان اور فوج دونوں اچھے ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اگر میں کچھ غلطی کرتا ہوں مجھے سزا ملے گی، جیسے یہ بکواس سیاستدان اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں. وہ سوچتے ہیں ٹھیک ہے میں کروڑ اور بڑوں سے چوری کروں گا اور مجھے کچھ نہیں ہو جائے گا. اگر ان کو اس دنیا میں نہیں پکڑا جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور ان کو پکڑے گا. تو اس کو نہ سمجھتے ہوئے یہ سیاستدان ایسے کر سکتے، اور ابھی بھی ایسے کافی سیاستدان ہیں. جب تک ان کو نکالا نہیں جاتا ہے سب پارٹیوں سے، پی ٹی آئی سے بھی، تو یہ جو پاکستان میں ہونا چاہیے انصاف نہیں ہو سکے. ٹھیک. تو یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. صحیح. باقی سب پرابلم وہ فیس کر سکتے ہیں. ٹھیک. صحیح. اچھا، ایک اور سوال اسلامی سزاؤں کے متعلق آتا ہے، اور اکثر لوگوں نے یہ سوال بھی کیا ہے کہ اسلام میں جو سزائیں ہیں، چوری کی سزائیں ہیں، زنا کی سزائیں ہیں، یہ جو سزائیں ہیں ان کے بارے میں ماڈرن دنیا میں بڑا ایک عجیب سا تاثر ہوتا ہے کہ یہ سزائیں کیا اب نافذ ہونی چاہیے، یا یہ سزائیں اس دور کے لیے تھیں. اس سارے جو سزائیں ہیں، اسلامی سزائیں، ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ سزائیں حقیقت میں بہت ہی ضروری تھی 1400 سال پہلے عربستان میں. جیل رکھنا ناممکن تھا اس وقت، لیکن ابھی لوگ ڈرتے ہیں. جو اچھے مسلمان بھی ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کے خلاف ہم کچھ بات نہیں کر سکتے، ابھی یہ تو ہماری شریعت میں لکھا ہے ایسا ہی ہونا چاہیے.
تو اس کا حل کیا ہے؟ میرے نزدیک پاکستان کو اسی لیے بنایا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا منصوبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی خیال آیا تھا کہ اس دنیا میں اس پرابلم کا حل یہی ہے پاکستان کو بنانا. اور پاکستان میں جب اچھے لوگ حکومت میں آتے ہیں، ایک پاک اصلی مجلس شورا بنے گا، تو پھر یہ مجلس ان باتوں کو فیصلہ کر سکے گا کہ یہ جو پرانے زمانے میں اچھی سزائیں تھیں، آج تھوڑا سا عجیب بھی لگتا ہے. یہ لوگ ان کی ضرورت نہیں ہے آج. تو لیکن کون فیصلہ کرے گا ان باتوں پر؟ میں یا آپ نہیں. صرف پاکستان کے مجلس شورا جو بنے گی انشاءاللہ وہ یہ فیصلہ کر سکے گی. صحیح. بہت اچھا جواب دیا، اور یہ کہ کافی مستند سا لگتا ہے. اچھا، ایک اور سوال آتا ہے جنرلی. ہم بات کرتے ہیں مختلف ستاروں کے، سیاروں کے جو ایٹیز ہیں ان کے بارے میں بہت ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں. ایک بیسک سوال آتا ہے کہ جو مختلف ایٹیز ہیں ان کا مذہب کیا ہے؟ کیا وہ مسلمان ہوتے ہیں، یا وہ کرسچن ہوتے ہیں، یا وہ جیو ہوتے ہیں؟ مطلب وہ ان کا جو ریلیجیس اینگل ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مختلف قسم کی ایٹیز ہیں بے شک، لیکن عام طور پر ان کے ایسے مختلف مذاہب نہیں ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں سب کہ اللہ پاک ایک ہی ہے، تو جو مالک ہے وہ ایک ہی ہے. تو ان سب مختلف مذاہب ان کو تھوڑا سا عجیب لگتا ہے، کیونکہ خدا ایک ہی ہے تو پھر مختلف مذاہب کیسے ہوتے ہیں؟ ایک ہی ہونے چاہیے. تو اور ان میں بس ایک ہی ہوتا ہے. مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف قسم کی آپ شریعہ کہہ سکتے ہیں، لیکن سب سمجھتے ہیں کہ ہم سب کا مالک ایک ہی ہے اور ہم سب بھائی بہن ہیں. بے شک کچھ ہیں، شاید 5 یا 10% زیادہ سے زیادہ ایسے ایٹیز ہیں جو شیطانی ہیں اور جو حقیقت میں اللہ کے خلاف لڑتے رہتے ہیں اور اپنے لوگوں کو اپنے قبضے میں ڈالنے چاہتے ہیں. جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں یہ نام نہاد ایلومیناٹی ہے نا، جو ورلڈ گورنمنٹ اپنے ہاتھ میں ون ورلڈ گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی ہیں دوسرے سیارے میں، لیکن جو عام لوگ ہیں دوسرے سیاروں کے وہ ایسے نہیں ہیں. وہ اچھے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں اور وہ سب سے پیار کرتے ہیں. ان کو معلوم ہے اس بات کو، تو جو انسان کو آج کل نہیں معلوم ہے. اللہ ایک ہی ہے تو پھر پوری دنیا میں ایک ہی دین ہونے چاہیے. سب سوچتے ہیں، میں کرسچن لوگ بھی سوچتے ہیں اس بات کو، لیکن وہ سب کرسچن بننے چاہیے. مسلمان سوچتے ہیں سب مسلمان بننے چاہیے. تو مختلف مذاہب کے لوگ سوچتے ہیں سب لوگ کو ہمارے مذہب میں آنے چاہیے. بالکل. لیکن ایٹیز یہ سمجھتے نہیں کہ ہم سب کے مذہب ایک ہی ہے، دین ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ یا وہ. ہم سب ایک ہی مالک کو مانتے ہیں، اس کی خدمت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، اور دوسروں سے لڑنا نہیں چاہیے. یہ مذہبی لڑائی بہت کم ہوتی ہے دوسرے سیاروں میں. جیسے یہاں یہ بہت مشہور ہے، کیونکہ یہ شیطانی لوگوں کا قبضہ میں ہے یہ دنیا حقیقت میں، اور ان شیطانی لوگوں کا یہی کام ہے ایک دوسرے سے لڑانا. یہ صرف نہیں کہ مسلمان یہودیوں سے یا مسلمان کرسچنوں سے، عیسائیوں سے، شیعہ سنیوں سے، دہلوی بریلویوں سے، سب کو لڑانا یہ شیطان کا کام ہے، یہ دجال کا کام ہے. لیکن جو ان باتوں کو سمجھتے ہیں ویسے لڑائی نہیں کرتے ہیں، لڑتے نہیں. وہ ہمیشہ سمجھتے ہیں اس بات. 90% جو اچھے ایٹیز ہیں. صحیح. اچھا، اسی سے ریلیٹڈ ایک چھوٹا سا سوال اور آتا ہے کہ کیا جو ایٹیز ہیں انسانوں کو انفلوئنس کرتے ہیں؟ جو انسانوں کو کیا؟ انسانوں کو انفلوئنس کرتے ہیں، یا انسان کو مطلب وہ اپنی اسپریچول جو ان کی ایبلٹی ہے وہ اس سے متاثر کرتے ہیں انسان کو؟
ہاں یہ بنیادی اصول ہے کائنات میں کہ جو خاص کر جو نئے سیارے ہیں جو بہت ترقی یافتہ نہیں ہیں ان کو چھیڑنا نہیں چاہیے. جیسے ہی ہمارے بھی یہ سائنسدان اگر وہ کوئی جگہ میں جاتے ہیں جیسے بورنیو میں یا افریقہ میں جہاں پریمیٹیو ٹرائبس ہم ان کو کہتے ہیں تو ابھی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کو چھیڑنا نہیں چاہیے. جو اپنے مذہب ہے ان کو اس میں بھی رہنے دینا چاہیے. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی یہ بنیاد یہ اسٹار وارز یا اسٹار ٹریک میں بھی یہی بنیادی اصول ہوتا ہے پرائم ڈائریکٹیو. ہاں عام طور پر جو اچھے ایٹیز ہیں وہ اس پر چلتے ہیں. جو خراب ایٹیز ہیں وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اس سے نکلنا لیکن وہ نہیں نکل سکتے ہیں. ان کو سزا دی جاتی ہے اگر وہ زیادہ ایسے کرتے ہیں. تو جو ایٹیز شیطانی ایٹیز نے انسان کو ایسے بہت انفلوئنس کیا ہے انسان کو دھوکہ دیا ہے شیطانی ایٹیز ان کو ابھی پکڑا جا رہا ہے. ان کا ٹائم ابھی ختم ہو گیا. اچھا یہ بہت بڑی اچھی خبر ہے انسان کو کہ وہ ٹائم آ گیا ہے جب یہ شیطانی ایٹیز کا اثر کو ختم کیا جا رہا ہے اور حقیقت لوگ سمجھیں. صحیح. شیطانی ایٹیز کیا تعداد میں بہت زیادہ ہیں یا بہت پاورفل ہیں جو وہ زمین کے لوگوں کے ساتھ مل کے پھر یہ ساری گڑبڑ کرتے ہیں یا جو اچھے ایٹیز ہیں وہ کمزور ہیں یا وہ تعداد میں کم ہیں کہ وہ اس کو اوور کم نہیں کر پا رہے؟ مطلب یہ کس طرح سے ان کا جو آپس میں ٹکراؤ ہے وہ کس طرح سے چل رہا ہے؟ نہیں یہ جو شیطانی ایٹیز ہیں وہ 10% میرے خیال میں اس سے زیادہ نہیں ہے. زیادہ تر سب لوگ اس کائنات میں اچھے ہیں. جیسے اس دنیا میں عوام اچھی ہے ہر ملک میں عام لوگ اچھے ہیں. صرف کوئی خراب لیڈروں کی وجہ سے ایک ملک دوسرے ملک سے لڑتا ہے. آج کل کی بات نہیں ہے ہزاروں سالوں سے اس دنیا میں ایسے ہو رہا ہے. تو ابھی کیا ہوا ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے یہ پوری ڈیٹیل کچھ کتابوں میں بھی لکھی گئی ہے لیکن کچھ ٹائم کے لیے مطلب آج مطلب اس 20ویں صدی اور 21ویں صدی تک ان لوگوں کو اجازت دی گئی تھی یا ٹائم دی گئی تھی کہ وہ کچھ کر سکے لیکن وہ ٹائم ابھی ختم ہو رہا ہے. اور جو حقیقت ہے دوسرے سیاروں کے لوگوں کے بارے میں جو حقیقت ہے وہ بھی لوگ سمجھ رہے ہیں ابھی. اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات حقیقی جو آتے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ سے لوگ اچھا طرح سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب جو مذاہب کے جو لڑائیاں ہیں یہ غلط ہیں. تو یہ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اس میں. اچھا ٹھیک. یہ ایسا نہیں ہے کہ جو اچھے ایٹیز ہیں وہ کمزور ہیں. جیسے شیطانی ایٹیز کے پروپیگنڈا ایسا ہے. لیکن یہ کیسے ممکن ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے طاقتور ہے تو جو ان کے اچھے خدمتگار ہیں ان کے جو فرشتے ہیں یا اچھے ایٹیز جو ہیں وہ کمزور نہیں ہیں. تو صرف اللہ کے حکم پر ان شیطانی لوگوں کو کچھ ٹائم دیا جاتا ہے کہ وہ یہ ایسے کام کوشش کر سکیں انسان کے خلاف کچھ کر سکیں. ان کو ٹائم ابھی ختم ہو رہا ہے الحمدللہ. چلیے الحمدللہ. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ جو اچھا ٹائم ہے وہ آنے والا ہے اور دنیا میں جو مختلف جنگیں ہو رہی ہیں اور ایک دوسرے کو لوگوں کو مارا جا رہا ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور انشاءاللہ ایک بہتر ٹائم آ رہا ہے. اور جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کی صاف لکھا ہے بائبل میں بھی لکھا ہے دوسرے کتابوں میں بھی لکھا ہے 1000 سال تک یہ شیطانی لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا. اس کے بعد شاید تھوڑے ٹائم کے لیے اور کو موقع دیا جائے گا. لیکن ابھی عالمگیر امن صرف اس سیارے پر نہیں بلکہ ہمارے پورے سولر سسٹم میں اور دوسرے ستاروں میں بھی ایک بہت عالمگیر امن قائم ہو جانے والا ہے. چلیں انشاءاللہ. اچھا یہ ساری جو چیزیں ہیں کہ پاکستان ترقی کرے گا اور اسلام بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا پھیل جائے گا نشأت ثانیہ کا دور ہوگا، کیا یہ ساری باتیں ایٹیز جانتے ہیں اور اگر جانتے ہیں تو وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟
ان کو جانتے ہیں لیکن ان کا سمجھ میں اور ہمارے سمجھ میں مطلب انسان کے سمجھ میں یا مسلمانوں کے سمجھ میں فرق ہے. اچھا مسلمان سوچتے ہیں کہ اسلام کا مطلب ہے ہم لوگ مسلمان ٹھیک ہے اسلام مانتے ہیں اسلام پر چلتے ہیں اور دوسرے لوگ غلط ہیں. ٹھیک ہے لیکن حقیقت میں ایڈیز سب جانتے ہیں کہ یہ تھوڑا چھوٹا دماغ والی بات ہے اچھا کیونکہ مسلمان کا مطلب صرف وہ نہیں ہے جو آج کے مسلمان سوچتے ہیں. ٹھیک مسلمان کا مطلب اچھے صاف دل لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے والے اللہ کے حکم پر چلنے والے وہ سب مسلمان ہیں کسی بھی مذہب کے ہو. ٹھیک تو یہ لوگ جیتیں گے. یہ نہیں کہ کرسچن ہاریں گے یہودی ہاریں گے ہندو ہاریں گے بدھسٹ ہاریں گے مسلمان پوری دنیا میں قبضہ نہیں. سب جو پوری دنیا کے ہر ایک مذہب میں اچھے مسلمان ہیں تو وہ لوگ آگے آئیں گے وہ امن قائم کرا دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ایسے اس بات کو سمجھ پتہ اچھا نہیں انسان کمزور دماغ ہے چھوٹا دماغ ہے یا گمراہ ہے شیطان نے انسان کو غلط راستے پر لے لیا ہے. میں اچھا ہوں اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ اچھے ہیں دوسرے سب خراب ہیں. یہ غلط فہمی ہے جس کو صحیح کرنا ہوگا جس کے بعد صرف پاکستان پاک لوگوں کا ستان بن کر پوری دنیا کی لیڈر بن جائے. چلیں بالکل ٹھیک. بس میں بھی دعا گو ہوں کہ آپ دعا کریں انشاءاللہ کہ وہ ہم دور دیکھیں کہ پاکستان ترقی کرے اسلام کا عروج ہو اور اس دنیا میں امن قائم ہو اور ہم سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہ سکیں. میرے کوئی شک نہیں ہے کہ آپ جیسے جوان اس دن کو دیکھیں گے. میں تو 70 سال سے اوپر آیا ہوں پتہ نہیں میں اس کو دیکھوں گا یا نہیں یعنی ہم بھی لیکن دعا گو ہیں کہ آپ بھی انشاءاللہ وہ آپ دور ضرور دیکھیں. اس دن کو دیکھیں گے. آنے والا ہے زیادہ ٹائم. نہیں ہم سب بھی دعا گو ہیں کہ آپ بھی وہ دور دیکھیں ہمارے ساتھ دیکھیں اور کیونکہ کافی عرصے سے اس کا انتظار ہو رہا ہے کہ ایک وہ اچھا دور آئے گا امن والا آئے گا اور پوری دنیا میں محبت بڑھ جائے گی. تو سب دعا گو ہیں کہ اس دور کو دیکھیں. ہزاروں سالوں سے اس کے انتظار کیے جا رہے ہیں. پیشگوئیاں ہیں ہر ایک مذہب میں اس ٹائم کے بارے میں جس کو قیامت کہا جاتا ہے ڈے آف ججمنٹ. یہ ابھی وہ ٹائم آ گیا. بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم ابھی یہاں ہیں. بہت خطرناک ٹائم ہے بہت مشکل ٹائم ہے لیکن بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم اس پاک اسلام کو قائم کرنے میں حصہ لے سکتے ہیں چلیں اور انشاءاللہ. پاکستان کو مضبوط بنانے میں اور پاک بنانے میں ہم حصہ لے سکتے ہیں. چلیں بالکل دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان میں جو اچھے اور نیک لوگوں کی جماعت آئے گی اس میں اللہ ہمیں بھی شامل کرے. بہت ہی اچھی دعا ہے. انشاءاللہ آمین. میں بھی یہی دعا کرتا رہتا ہوں. چلیں انشاءاللہ ٹھیک ہے سر. تو آج کے ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ روکتے ہیں. اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئے سوالوں کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. شکریہ. اللہ حافظ.